اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یہ آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف جو ہم نے کیا ہے، جو دور چل رہا ہے، یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، میں آیت مبارکہ سے ان لوگوں کو دلیل دینا چاہتا ہوں جو لوگ مولود النبی کے منکر ہے، جشن عید میلاد النبی کے منکر ہے۔ آئیے بلا تاخیر قرآن ہی سے ہم پہلی دلیل پکڑتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ محبوب فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل کے سبب، اللہ کے رحمت کے سبب اسے چاہیے کہ وہ خوشی منائے۔ اس میں دو چیزوں کے سبب سے اللہ تبارک و تعالی نے خوشی منانے کا آرڈر دیا، حکم دیا۔ ایک اللہ کا فضل اور ایک اللہ کی رحمت۔ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت کے ذریعے سے جو خوشی منانے کے حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے، قرآن میں جو بیان ہوا۔ ہم فضل اللہ، اللہ کا فضل، اللہ کا فضل، الفضل کا معنی کیا ہے؟ منجد ڈکشنری میں ہم جب دیکھتے ہیں وہاں الفضل والاحسان کا معنی ہے، اور جب دوسری ڈکشنری میں، دوسری لغت میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں الاحسان المنن، وہ بھی معنی احسان کا ہے۔ تو فضل اللہ، اللہ کا فضل، قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن ہی کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ یہاں میں نے جو بتایا الفضل والاحسان والمنن، تو منع کا معنی بھی احسان ہے، المنن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن سے پوچھا جائے کہ اللہ کا فضل ہے کیا جس کے ذریعے سے ہم خوشی منائیں، جس کے سبب سے ہم خوشی منائیں، تو قرآن اعلان کرتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیجا۔ تو اس آیت مبارکہ اور اول آیت مبارکہ، پہلی آیت مبارکہ کو اگر متن مانتے ہیں تو یہ اس کی تفسیر ہم کرتے ہیں۔ فضل اللہ کا مطلب اللہ کا فضل، فضل کیا ہے؟ فضل کی تفسیر کرتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیج کر کے احسان فرمایا۔ لہذا رسول کی آمد، رسول کا آنا، یہ ہم مومنوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ جب رسول کا آنا ہم مومنوں پر احسان ہوا، لہذا اس کے خوشی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ وہ خوشی منائیں۔ اب جو دوسری چیز برحمتہ کا ذکر ہے، برحمتہ کا مطلب کیا ہے؟ رحمت، اللہ کی رحمت کے ذریعے کے سبب سے خوشی منائی جائے، اللہ کی رحمت کے سبب سے خوشی منائی جائے، تو قرآن ہی، یا اگر ہم متن مانتے ہیں تو دوسری آیت کریمہ اس کی تلاوت کرنے سے ہم تفسیر کرتے ہیں۔ دوسری تفسیر میں ہے، یعنی آیت کی دوسری رخ میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ محبوب ہم نے آپ کو بھیجا نہیں مگر رحمت للعالمین بنا کر، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ، پہلی آیت مبارکہ کی تفسیر ہو گئی کہ رسول ہم سارے جہاں کے لیے رحمت ہے، ہم مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ لہذا دونوں باتیں، فضل اللہ سے مطلب ہی رسول کا آنا، اور یہاں پر برحمتہ سے مطلب بھی اللہ کی رحمت، یعنی اللہ کا رسول۔
دونوں آیت کے دونوں کڑی میں، دونوں رخ میں رسول پر دلالت کرتی ہے کہ رسول کی آمد سے ہم خوشی منائیں۔ یہ رہی بات آیت کو آیت ہی سے تفسیر کی۔ اب دوسری چیز ہم مفسرین سے پوچھتے ہیں، کیا یہ جو قل بفضل اللہ و برحمتہ کا ذکر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو ہم نے جتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ان میں سے دو بھاگ کی۔ ایک جماعت مفسرین کی ایک جماعت بولتے ہیں کہ فضل اللہ سے مراد اسلام اور رحمت ہی سے مراد قرآن، اور دوسری جماعت کے لوگ بولتے ہیں کہ فضل اللہ سے مراد اسلام اور رحمت ہی سے مراد رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا مفسرین میں سے تمام پڑھے لکھے عالم جتنے بھی ہیں، اکثر و بیشتر سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مفسرین کے بارے میں جب ہم بیان کرتے ہیں تو ہم رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس کو پاتے ہیں، اور اس میں اکثر لوگوں کا یہی قول ہے کہ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں سے ایک تفسیر میں یہ بھی ہے، جس کو صاحب کتاب روح المعانی اور صاحب کتاب الدر المنثور، ان دونوں مفسر نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کو نقل کیا اور فرمایا فضل اللہ العلم ورحمتہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہی عین قول تفسیر روح المعانی بھی ہے۔ لہذا رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر سے ہم نے جانا کہ رحمت سے مراد رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خیر، اب دیکھا جائے کہ فضل اللہ و برحمتہ، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت کے سبب سے خوشی منانا، یہ خوشی منانا یہ فراح کا معنی ہے۔ فراح مانے خوشی، فلیفرحوا، چاہے کوئی خوشی منائے۔ لہذا خوش ہونا ربیع الاول شریف کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ میں ہمارا آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جس کے سبب سے ہم خوشی مناتے ہیں۔ یہی جشن عید میلاد النبی کہلاتا ہے۔ جشن عید میلاد، جشن منا خوشی، اور میلاد النبی کا مطلب ہوتا ہے نبی کی آمد، نبی کی پیدائش۔ اب قرآن میں دیکھا جائے، اب اس میں ہم جشن عید میلاد النبی میں کیا کرتے ہیں؟ جشن عید میلاد النبی میں ہم رسول کا تذکرہ کرتے ہیں، قرآن حدیث کو پاٹ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، رسول کی خصائل، ان کی عادات اور ان کی خصائل کو لوگوں کے پاس پیش کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے رسول کی سیرت پیش کرتے ہیں۔ یہ نیکی کا کام ہے۔ لہذا ان چیزوں کے ذریعے سے ہم رسول کا ذکر کرنا صرف ہم ہی کرتے نہیں، بلکہ حدیثوں میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، تم اپنی عادت کو اللہ کے اخلاق کے مطابق کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، حضرت عیسیٰ پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ انتقال کیا، جس دن وہ دوبارہ اٹھائے۔ تو اس آیت مبارک میں سلام علیہ یوم ولد،
جس دن حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اس دن پر سلام، حضرت عیسیٰ پر سلام. تو سلام پیش کرنا حضرت عیسیٰ پر، چونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول تھے، اس لیے اللہ نے ان پر سلام بھیجا. ہمارے آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ نے جو ہے سلام بھیجا، صلو علیہ وسلم تسلیما. تو یہ اللہ کی طرف سے، یہ ہم اللہ کے جو میں نے بتایا تخلق باخلاق اللہ کے اخلاق کے مطابق اپنی زندگی کو کر لو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی طریقہ رہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ پر سلام بھیجتے ہیں، ایسے ہی یوں تو ہر دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتے ہیں، مگر خاص طور پر رسول کے تذکرہ یہ 12 ربیع الاول شریف اور جشن عید میلاد النبی میں کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں. ان کی پیدائش کے وقت رسول پر کروڑوں اربوں سلام پیش کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا دیا ہوا طریقہ ہے. تو بران اسلام، حدیث میں بھی میں نے قرآن، تفسیر، پھر قرآن، پھر حدیث میں آپ نے بارہا مقرروں سے سنا ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ابو لہب جیسا کٹر کافر، اس وقت تو کفر سمجھ میں نہیں آیا، وہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ان کی پیدائش کی خوشی میں ابو لہب نے کیا کیا تھا؟ صہیبہ بانی کو آزاد کیا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کیے تو ابو لہب اب انکار کیا، اب وہ کافر ہو گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ابو لہب کو دعوت اسلام دیا، مگر اس نے قبول نہیں کیا. کفر کی حالت میں وہ لعین مر گیا. ابو لہب کے بھائیوں میں سے کسی روایت میں حضرت عباس، کسی روایت میں کوئی، کہ ان کے ابو لہب کے بھائی نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ تمہاری حالت کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت بری حالت، بہت تکلیف میں ہوں، بہت زیادہ عذاب میں ہوں. لیکن ایک دن جب سوموار کا دن آتا ہے تو جس انگلی کے اشارے سے میں نے صہیبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا اس کو چوس کے میں راحت پاتا ہوں. یہ حدیث آپ نے بارہا سنا ہے اور یہ صحیح بھی ہے. تو یہاں پر محل نظر یہ ہے کہ ابو لہب جیسا انسان اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں صہیبہ بانی کو آزاد کر دے تو وہ ہمیشہ جہنم میں جلنے والا انسان کچھ راحت پاتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانے میں تو ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تو فدائے رسول ہیں، ہم تو رسول کے چاہنے والے، ان پر ایمان رکھنے والے، ان کے قدم پہ ہم قربان ہونے والے ہیں. تو ضرور ہم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت میں، خوشی منانے میں یقیناً راحت محسوس کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو انشاءاللہ. بات یہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن روزہ رکھے. پوچھا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس دن پیدا ہوئے تھے اس لیے ہم نے روزہ رکھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے لیے
ان کی پیدائش کی خوشی میں انہوں نے کیا کیا؟ روزہ رکھا۔ روزہ رکھنا اپنی پیدائش کو یاد کرنا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو یاد کر کے روزہ رکھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کو یاد کر رہے ہیں تو ہم نہ کیوں غلامان مصطفیٰ رسول کی پیدائش کی خوشی منائیں؟ اور قرآن خود اعلان فرما رہا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کا فضل یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ان کی آمد کی خوشی تم مناؤ، جیسے کہ میں نے گزشتہ ابھی تفسیر کی ہے۔ اب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فضل ہونا ہم پر احسان، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم پر رسول بھیجا، ہمارے پاس رسول بھیجا، ہم دنیا والوں کے پاس رسول بھیجا۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے جن کے صدقے میں ہم سب کو ایمان جیسی دولت ملی ہے، ہمیں جنت جانے کا ایک سرٹیفکیٹ ملا ہے، ورنہ ہم سب جہنمی ہوتے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے رسول کے ذریعے سے ہمیں جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل فرمایا، جنتی راستے پہ داخل فرمایا۔ یہ بڑا احسان ہوا، اسی لیے قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کے مومنوں پر اللہ نے احسان فرمایا کہ انہی میں سے رسول بھیجا۔ اب جب اللہ کی طرف سے ہم پر نعمت ہیں تو ہم اس نعمت کا چرچا کیوں نہ کریں؟ اب قرآن میں دیکھتے ہیں، قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ محبوب اللہ نے جو آپ کو نعمت دی ہے اس کا چرچا کریں، اس کا تذکرہ کریں، اس کو لوگوں میں بولیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے رسول پر رسول ہونا نعمت ہے، نبی ہونا نعمت ہے۔ اس رسالت اور نبوت کو ہمارے آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں چرچا کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو دعوت و تبلیغ دے رہے ہیں، رسول کو بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ یہ اللہ کے حکم کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچار کیا۔ اللہ کی نعمت ہے رسول پر، رسول نے اس نعمت کا پرچار کیا۔ اب ہم مومنوں پر اللہ کی نعمت کیا ہے؟ رسول کے آنا، رسول کا آنا ہم مومنوں پر یہ نعمت ہے، لہذا اس قرآن کے اشارت النص سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو نعمت ملے اس کا چرچا کیا جائے، لہذا رسول کا آنا ہم مومنوں کے پاس یہ نعمت ہے، اس کا بھی چرچا کر رسول کے آنے کی ہم خوشی منائیں، رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی ہم جو ہے چرچا کریں، ذکر کریں۔ یہی تو جشن عید میلاد النبی کا مطلب ہے، یہی جشن عید میلاد النبی کا مطلب ہے، یہی مولود النبی کا معنی ہے۔ خیر، پورے قرآن اور احادیث سے سمجھا گیا کہ جو ہم سنی حضرات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، 12 ربیع الاول شریف کو مناتے ہیں، رسول کا ذکر کرتے ہیں، رسول پر سلام پڑھتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، یہ سب جائز ہے۔ اب کہیں گے کہ جلوس کہاں سے ثابت ہو گیا؟ جلوس کہاں سے ثابت ہو گیا؟ چلیے، ہمارے بڑے عالم حضرت جلال الدین سیوطی علیہ رحمت رضوان اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں ارشاد فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ جب مکہ شریف میں ایک ایک کر کے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، اس اسلام قبول کرنے میں 40واں نمبر حضرت عمر فاروق کا آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کر لی، اتنی خوشی ہوئی لوگوں میں، مسلمانوں میں، کہ ان کی خوشی کے مارے میں زوردار نعرہ لگایا۔ اب غور کیے، زور کبرو، زوردار نعرہ لگایا، یہاں تک کہ اس کتاب تاریخ الخلفاء میں موجود ہے کہ وہ آواز پہاڑ سے گونجتی ہوئی مسجد حرام تک پہنچ۔ اب یہاں پر
نعرہ لگانا جائز ہوا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے حضرت عمر فاروق کے اسلام قبول کرنے کے سبب سے زوردار نعرہ لگایا، لہذا نعرہ ہم لگاتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اب جلوس کے بارے میں کیا ہے؟ جب حضرت اس تاریخ الخلفاء کی کتاب علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت رضوان نے ارشاد فرمایا کہ وہ صحابہ کرام حضرت عمر فاروق کے مسلمان ہونے کی خوشی میں اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیوں نہ ہم علی الاعلان تبلیغ کریں۔ حضرت امیر حمزہ حضرت عمر فاروق جو ہے نکل پڑے، دو لائن ہو گئی، دو قطار بن گیا، ایک قطار کے سامنے حضرت امیر حمزہ اور دوسرے قطار کے سامنے حضرت عمر فاروق، دو لائن ہو کر دو قطار ہو کر کے اس پہاڑی علاقہ سے مسجد حرام تک لائن لگا کر کے نعرہ لگاتے، لے جو لائن لگا کے چلنا حضرت عمر فاروق کی اسلام کی خوشی میں مسلمانوں کے ایک فتح مل گئی، ایک جیت مل گئی، لوگ مسلمانوں کے درمیان خوشی کی لہر دوڑ گئی، اس خوشی کی وجہ سے انہوں نے قطار بن کر جلوس نکالا، لہذا یہ جو امیر حمزہ ایک لائن کے سامنے حضرت عمر فاروق ایک لائن کے سامنے دو قطار ہو کر کے جلوس نکالے حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے سبب، اسی طریقے سے ہم جلوس نکالتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جلوس۔ خیر جلوس بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اب کہیں گے یا رسول اللہ کہاں سے آیا، یا رسول اللہ کہاں سے آیا؟ چلو حدیث میں دیکھتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم یہ مسلم شریف کتاب الزہد میں حدیث نمبر 2009 میں موجود ہے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ گئے، فصعد الرجال والنساء فوق البيت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله۔ مسلم شریف کتاب الزہد حدیث نمبر 2009 میں یہ روایت موجود ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے تو وہاں پر جو مرد عورتیں تھیں چھت پر سے، بچے خادم ہر کوئی راستے میں آواز دے رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ۔ تو آواز دینا رسول کو یا محمد یا رسول اللہ، جب وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ یا محمد یا رسول اللہ کرے، تو ہم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق چاہنے والے ہیں، ہم بھی یا محمد یا رسول اللہ کہتے ہیں، یہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ یہ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ کہہ رہے تھے، ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں یا محمد یا رسول اللہ کہے۔ اچھا اس کی بھی ثبوت ہے، حضرت راستے سے جا رہے تھے، یہ بھی حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے کچھ سال بعد راستے سے جا رہے تھے، حضرت عبداللہ کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، اس تکلیف میں کیا بتائے یا محمد، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر چکے تھے، یا محمدہ کا لفظ حضرت عبداللہ فرما رہے ہیں، مطلب کیا ہوا کہ رسول کے وفات کے بعد بھی رسول کو پکارنا جائز ہے، صحیح ہے، صحابہ کرام کی سنت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں۔